بھارت نے ایک بار پھر چیمپئنز ٹرافی جیت لی. فائنل میں نیوزی لینڈ کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست. بھارت نے تیسری بار یہ اعزاز جیتا ہے. حکومت کا ہواوے ٹیکنالوجیز کے ذریعے نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ٹریننگ دلانے کا فیصلہ. پروگرام کا افتتاح وزیر اعظم کریں گے. اپوزیشن اتحاد کا رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج کا فیصلہ. مقبول اپوزیشن جماعتوں کو دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا، رہنماؤں کا مشترکہ بیان جاری. نورخم گیٹ معاملات پر پاک افغان جرگہ 11 مارچ تک فائر بندی اور تعمیرات روکنے پر اتفاق. ذرائع کا دعویٰ تنازع حل ہوتے ہی بارڈر کھول دیا جائے گا. اور ایف آئی اے نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے پاکستانی لڑکیوں کو چین اسمگل کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا. گینگ لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر چین لے جاتا تھا. دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں بڑے ایونٹ کا بڑا ٹاکرا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں بھارت کی نیوزی لینڈ کے 252 رنز ہدف کے تعاقب میں پیش قدمی. ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ مشکل ثابت ہوا. جارحانہ آغاز کے بعد کیویز بیٹنگ لائن فلاپ. ڈیرل مچل 63 اور مائیکل بریسویل 53 رنز بنا کر نمایاں. ان دونوں کے سوا کوئی کیوی بلے باز خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا. ولینگ 15، راچن رویندرا 37، کین ولیمسن 11، ٹام لتھم 14 اور گلین فلپس 34 رنز بنا کر آؤٹ. بھارت کے ورن چکروتی اور کلدیپ یادو نے 2-2، رویندرا جڈیجا اور محمد شامی نے 1-1 وکٹ حاصل کی. دونوں ٹیموں کے فیلڈرز نے کیچز ون میچز کی کہاوت نظر انداز کر دی. فائنل میں انتہائی ناقص فیلڈنگ کا مظاہرہ. دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے کئی یقینی کیچ چھوڑ دیے. بھارت کی جانب سے محمد شامی، شریاس ایئر، روہت شرما اور شبمن گل نے کیچ ڈراپ کیے. چیمپئنز ٹرافی 2025 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کا سب سے زیادہ سفر. مجموعی طور پر 7048 کلومیٹر کا سفر کیا. جنوبی افریقہ نے 4 میچز کے لیے 3286 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. انگلینڈ کے کھلاڑیوں نے 1020 اور پاکستانی ٹیم نے مجموعی طور پر 3133 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. افغانستان نے 1200 کلومیٹر جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے 1053 کلومیٹر کا سفر کیا. بھارت نے تمام میچز دبئی میں کھیلے. تفصیلات سامنے آ گئیں. اپوزیشن اتحاد کا رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کے خلاف پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج کا اعلان. بی این پی رہنما ساجد ترین سمیت 50 سے زائد رہنماؤں اور کارکنان پر مقدمات کی مذمت. مقبول اپوزیشن جماعتوں کو دیوار سے نہیں لگایا جا سکتا. جبر کا دور ختم ہوگا. آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی قائم ہوگی. اپوزیشن اتحاد کے رہنماؤں کا مشترکہ بیان. انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے اپنے الائنس کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں، تمام لیڈرشپ کو بلا رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں اور ایک جامع قومی ایجنڈا بنا رہے ہیں. اور اس قومی ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستانی عوام کے پاس جائیں گے اور اس ایجنڈے پہ عوام کو اکٹھا کریں گے. اسد قیصر کا بی این پی کارکنوں کے خلاف مقدمات کے اندراج پر افسوس کا اظہار. مشترکہ لائحہ عمل بنانے کا اشارہ دے دیا. عمر ایوب کا ایک بار پھر بلوچستان کے 8 اضلاع میں حکومتی عملداری ختم ہونے کا دعویٰ. 20 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے. 27 ارب ڈالر کی رقم بیرون ملک منتقل کی گئی. اپوزیشن لیڈر کے وار. حکومت کا ہواوے ٹیکنالوجیز کے ذریعے نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ٹریننگ دلانے کا فیصلہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں 3 لاکھ نوجوانوں کو آئی سی ٹی ٹریننگ کی فراہمی پر غور. شہباز شریف نے ہواوے ٹیکنالوجیز کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی. وزیر اعظم سے ارکان قومی اسمبلی کی بھی ملاقاتیں. حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا. ہمارے ملک میں کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیشن ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو متشدد رویے ہیں وہ وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو سامنے نظر آتے ہیں اور یہ باعث شرمندگی ہوتے ہیں کسی قوم اور کس ملک کے لیے. وزیر دفاع نے پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر قرار دے دیا. پرتشدد واقعات بدقسمتی ہیں، ملک کو مذہبی منافرت سے پاک کریں گے. خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں مائنورٹی کارڈ کی تقسیم کی تقریب سے خطاب. گردوارہ بابے دی بیری سے متصل تالا قبضہ مافیا سے واگزار کرا کے گردوارہ انتظامیہ کے حوالے کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کم از کم 37,000 ماہانہ اجرت کا نفاذ یقینی بنانے کا حکم. صوبے میں لیبر کالونیوں کے قیام کے لیے پلان طلب کر لیا. سوشل سیکیورٹی اسپتالوں کی ریویمپنگ کی ہدایت. مریم نواز نے لاہور ڈیفنس روڈ پر 200 بیڈز کے رحمت للعالمین کارڈیولوجی سینٹر اور رحیم یار خان میں 50 بیڈز کے نئے سوشل سیکیورٹی اسپتال کی منظوری دے دی.
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास स्पीकर एयाज सादिक की सदारत में कल सपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी खिताब करेंगे, जिससे दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। डेरा गाजी खान में चौकी लखानी पर खवारिज दहशतगर्दों का एक और हमला नाकाम। पंजाब पुलिस ने 24 घंटे में दूसरा और रवां हफ्ते में तीसरा बड़ा हमला नाकाम बना दिया। 20 से 25 दहशतगर्दों ने भारी असलहे से हमले की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। बन्नू में दहशतगर्दी के वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी के दफात शामिल 14 बुरका पोश दहशतगर्दों ने भारी असलहा के साथ हमला किया। दहशतगर्दों ने कैंट के अंदर खुदकश धमाके भी किए। 6 गाड़ियां मुकम्मल जलकर तबाह हो गईं। मुकदमे का मतन इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अफगानिस्तान की सरजमीन पे से इधर हमले हो रहे हैं और उसके अलावा जो पिछली दफ़ा बानी PTI ने जब जाने लगे थे तो तमाम तंजीमों को, दहशतगर्द तंजीमों को दावत दे दी थी कि हमारे इधर पाकिस्तान में आ जाएं, कबायली इलाकों में आ जाएं तो आके आबाद हो जाएं। राना मुबशिर ने भी साबका दौरे हुकूमत में कलअदम तंजीम के कारकुनों को वापस लाने पर सवाल उठा दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत अफगानिस्तान से बात करेगी। चीनी की कीमत कंट्रोल में है, रोटी की कीमत भी कम हुई। वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों का गंदम की इमदादी कीमत 4200 रुपये फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। गुज़िश्ता बरस की तरह किसानों से गंदम ना खरीदी गई तो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को संगीन खतरा होगा। पाकिस्तान अरबों डॉलर की गंदम दरामद करने की सकत नहीं रखता। किसान इत्तेहाद के सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। लाहौर में FIA ने 4 इंसानी स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 100 पाकिस्तानी पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फोन बरामद। गुजरात और नारोवाल से भी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 एजेंट पकड़े गए। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने PTI दौर के करप्शन से मुतालिक तहकीकात 20 मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मुआयना टीम के सेक्रेटरी की हर इजलास में शिरकत लाज़मी करार। खैबर पख्तूनख्वा में गरम फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई। आवाम को लूटने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने खबरदार कर दिया। गरीब आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर है। ये कहने को सस्ता बाजार है, लेकिन सस्ता बाजार बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ यहाँ पे उस रेट से अवेलेबल नहीं है। बाकी सस्ता कुछ नहीं है, गरीब आदमी तो मारा गया। इस्लामाबाद के सस्ते रमजान बाजार भी आम आदमी की पहुंच से दूर। सेब 300, अनार 430, अमरूद 210 रुपए किलो हो गया। लाहौर में सब्जी की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। अदरक 400, लहसुन 650 रुपए किलो बिकने लगा। प्याज और शिमला मिर्च के दाम भी ऊंचे। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। आवाम को चूना लगाई जा रहे हैं। जब कोई बड़ा अफसर या कोई टीम आती है तो एकदम इनके रेट नीचे हो जाते हैं। हर चीज उसको रमजान से पहले ही 1-2 दिन महंगी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि उनको पास था कि अब रमजान होगा तो अब हम इससे भी ज्यादा डबल कीमतें वसूल करेंगे। तो फ्रूट हो गया, ये आपका गोश्त हो गया, ये चीजें। महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध का पीपल्स बस सर्विस के कुछ रूट्स के औकात में तोसी का फैसला। 15 रमजान से कुछ बसें रात 1 बजे तक चलेंगी। शर्जील मेमन का सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X पर बयान। वज़ीर दाखिला सिंध ने 9 शहरों फैरोज में सोलर पैनल तकसीम कर दिए। इलेक्शन में किया गया वादा पूरा कर दिखाया। ज़ियाउल हसन लंचार का तकरीब से खिताब। सवाबी में जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के मकतूल भाई शकील खान की नमाज जनाजा। थाना कालू खान में भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। शकील खान पड़ोसियों के दरमियान झगड़े में बीच बचाव कराने गए थे, फायरिंग की जद में आ गए। मुलजिम नशे का आदी और दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। पुलिस का मौक़िफ़। टोबा टेक सिंह में 2 डाकू मोबाइल शॉप से दिन दिहाड़े लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और नकदी ले उड़े। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर छत गिरने से 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लैंटर की मजबूती का काम जारी था। पुरानी छत रेती और बजरी का वजन बर्दाश्त ना कर सकी। मुतासरा खानदान का आबाई ताल्लुक बन्नू से था। कराची के इलाके खारादर में बिल्डर की गफलत ने इंसानी जानें खतरे में डाल दी।
اولڈ سٹی ایریا میں 70 سال پرانی عمارت اضافی تعمیرات کا بوجھ برداشت نہ کر سکی، بلڈنگ کے پلر بیٹھنے اور پلستر اکھڑنے لگا، مکینوں کا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بلڈنگ کی حالت اتنی خستہ ہے اور اوپر سے کام کروا رہے تو اللہ نہ کرے اس بلڈنگ کو اگر کچھ ہوتا ہے تو ساتھ میں ہم لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے بھائی۔ کل بھی اوپر سے گر گیا تھا اور یہ پلر ادھر آپ کے سامنے، ہمارا جان کو خطرہ ہے ان میں۔ اس میں رہ رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، پلر پھٹ رہے ہیں، باقاعدہ ہر جگہوں پہ شیر آ رہی ہے، چھتیں گر رہی ہیں۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے ملنے والا بازو ٹریفک حادثے میں جاں بحق شخص کا نکلا۔ شارع فیصل پر گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق عبد الباسط کا بازو غائب ہوا تھا، بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں گارڈ سے اتفاقیہ گولی چلنے سے ساتھی گارڈ جاں بحق، پولیس نے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ کراچی میں کلب روڈ پر پڑنے والا گڑھا بھرا نہ جا سکا، 1 فٹ چوڑا اور 6 فٹ گہرے گڑھے کے اطراف بیریئر رکھ کر گزرے۔ کراچی کے علاقے کورنگی چکرا گوٹ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج، کورنگی سے لانڈھی جانے والی سڑک بند ہونے سے ٹریفک جام۔ سندھ رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی، لیاری گینگ وار کے انتہائی مطلوب ملزم حماد عرف ہمو گرفتار، ملزم کا تعلق لیاری کے علاقے شاہ بیگ لین سے ہے، گینگ وار گروہ میں شامل ہمو سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں دکان پر ڈکیتی، ملزمان نے خاتون کے ہاتھوں سے سونے کے کنگن اتار لیے، سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ کوئٹہ کے علاقے میں پیٹرول پمپ پر لوٹ مار، ڈاکوؤں نے تعاقب کرنے پر چوکیدار کو گولی مار کر جان لے لی، ملزمان 6 موبائل فون اور 2 لاکھ روپے لے کر فرار۔ آرٹ پولیس نے اسکول روڈ پر سنار کی دکان پر ڈکیتی ناکام بنا دی، ملزم زخمی حالت میں گرفتار۔ باجوڑ کی تحصیل اتمان خیل میں راستے کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، فائرنگ سے 2 جانیں چلی گئیں، خاتون زخمی۔ پشاور سے ٹرین کے ذریعے 5 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی لاہور بھجوانے کی کوشش ناکام، پولیس نے لاہور کے رہائشی مجید کو گرفتار کر لیا۔ آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن نے اوگرا کے نئے قوانین مسترد کر دیے، قانون او ایم سیز کے لیے مشکلات اور مالی بحران پیدا کر سکتا ہے، اوگرا کو خط لکھ دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی کر دی، مغربی ہواؤں کا سسٹم آج سے شمالی علاقوں میں داخل اور 16 مارچ تک برقرار رہے گا۔ اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ، پنجاب کے بیشتر شہروں میں 12 سے 16 مارچ کے دوران بارشیں متوقع، راولپنڈی، مری، اٹک، جہلم اور چکوال سمیت دیگر شہروں میں بارشیں ہوں گی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں شدید بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات، متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری۔ طوفان الفریڈ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل سے ٹکرا گیا، شدید بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، ریاست کوئنز لینڈ اور نیو ساؤتھ ویلز میں درخت اکھڑ گئے، متعدد عمارتوں کو بھی نقصان، کوئنز لینڈ میں 3 لاکھ سے زائد گھر بجلی سے محروم۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بعد ساؤتھ یورپی ممالک نے بھی غزہ کی تعمیر نو کے عرب منصوبے کی حمایت کر دی، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی نے مشترکہ بیان میں عرب منصوبے کو غزہ کی تعمیر نو کا حقیقی راستہ قرار دے دیا۔ مصر کے پیش کردہ منصوبے کی لاگت $53 ارب اور 5 برسوں میں 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے کے شہر نابلس میں قدیم مسجد کو آگ لگا کر شہید کرنے کی کوشش، زیادہ نقصان کے لیے آگ بجھانے والے عملے کو بھی موقع پر پہنچنے سے روکے رکھا، مقامی افراد کے مطابق صہیونی فوج 6 مساجد کو نشانہ بنا چکی۔ لندن میں ایک شخص فلسطینی پرچم تھام کر بگ بین ٹاور پر چڑھ گیا، شہری کو کرین کی مدد سے اتارا گیا۔ آپریشن کے دوران ویسٹ منسٹر برج عوام کے لیے بند رہا۔ شامی سیکیورٹی فورسز اور معزول صدر بشار الاسد کے حامیوں کے ساتھ مسلح جھڑپیں جاری، اموات 1000 سے بڑھ گئی۔ قومی کرکٹر بابر اعظم نے عمرے کی سعادت حاصل کر لی، مسجد الحرام میں افطاری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری۔ ون ڈے کپتان محمد رضوان اور فاسٹ بالر نسیم شاہ بھی عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود۔ لاہور میں جونیئر ہاکی فرینڈ شپ کپ، پاکستان کو جرمنی سے دوسرے میچ میں بھی شکست، جرمن جونیئر ہاکی ٹیم نے 2-1 سے فتح سمیٹی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے ساؤتھ ایمپٹن کو 3-1 سے شکست دے دی، محمد صلاح 2 گول کر کے نمایاں رہے۔